السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے میری پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں اور معزز اور قاری طلبات؟ آج سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 10 کے آگے ہم شروع کر رہے ہیں، 10 سے شروع کر رہے ہیں، تو ترجمہ آسان لفظ بلفظ سننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ وَلَقَدْ اور البتہ بے شک، وَلَقَدْ آتا ہے اور البتہ بے شک کے معنی میں بھی آتا ہے، اور البتہ تحقیق بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور البتہ تحقیق بھی کہہ سکتے ہیں۔ واقبانی اور لام کا معنی البتہ بھی ہے، تحقیق بھی آتا ہے، اور قد کا معنی بے شک بھی آتا ہے، اور البتہ تحقیق بے شک آتینا ہم نے دیا، ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کو کتاب، وقفینا اور ہم نے، وقفینا کا معنی پہ در پہ آتا ہے، اور ہم نے لگاتار کے معنی میں، جیسے ہم کہتے ہیں لگاتار، پہ در پہ، وقفینا اور پہ در پہ، من بعدہ اس کے بعد، بالرسل رسول بھیجے۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم اور ہم نے دیا عیسیٰ بن مریم کو، مریم البینات ظاہر روشن واضح دلائل، وأیدناہ بروح القدس اور ہم نے، وأیدناہ ہم نے تائید کی روح القدس کے ذریعہ۔ افکلما جاءکم رسول، کیا جب کبھی کوئی حکم آ پہنچے تمہارے پاس، رسول لے کر آئیں، جب کوئی چیز کو، کوئی حکم یعنی چیز کو، کوئی حکم کو رسول لے کر آئیں تمہارے پاس، بما لا تہوی جو نہ بھائے تم کو، انفسکم تمہارے جیوں کو، مستکبر تو تم تکبر کرتے ہو، تو تم اس سے پھر جاتے ہو اور تم تکبر کرتے ہو۔ ففریقاً کذبتم اور ایک جماعت، پس تم میں سے ایک جماعت تو اس حکموں کو جھٹلا دیتی تھی، وفریقاً تقتلون اور ایک جماعت تم میں سے نبیوں کو اور انبیاء کو قتل کر دیتی تھی۔ وقالوا قلوبنا غلف اور کہتے کیا تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے چڑھے ہوئے ہیں، ہم قالوا قلوبنا ہمارے دل ہیں، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، غلفن غلافوں میں ہیں، بل لعنہم اللہ بلکہ، بل مانے بلکہ، لام البتہ لعنت کی اللہ نے ان پر، بے کفرہم ان کے کفر کے سبب جو وہ کفر کرتے تھے، قلیلا ما یؤمنون تھوڑے تھے جو ایمان لائے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ اور جب، وَلَمَّا کا معنی بھی جب آتا ہے، وا کا معنی اور جب، جاءہم کا معنی آیا ان کے پاس، آئی ان کے پاس، کتاب کتاب، عند اللہ من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم جو تصدیق کرتی تھی ان کتابوں کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلِكُمْ اور حال ان کا یہ تھا اس سے پہلے، اور تھے پہلے اس سے، یستفتحون اس سے مدد طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا فتح طلب کرتے تھے کافروں پر، یعنی کافروں پر، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ جب آئے ان کے پاس، پہنچ گئی
جب وہ چیزیں ان کے پاس پہنچ گئی تو ان کو پہچانتے بھی تھے ان چیزوں کو، اور انکار کیا اس کا، لعنت اللہ، پھر اللہ نے لعنت کی، علی الکافرین، کافروں پر، ما اشتروا بہ، بری چیز ہے وہ جو خریدی، انفسہم، اختیار کی، اپنی جانوں کو خرید لیا، بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے جانوں کو خرید لیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ کہ کفر کریں، انکار کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے نازل کی، اس کے انکاری بن گئے، بغضاً، حسد کرتے ہوئے، ان ینزل اللہ، یہ کہ اتارا اللہ نے، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من یشاء، اپنے بندوں میں سے، من عبادہ، علی من یشاء، جس پر چاہیں، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباءوا بغضب علی غضب، پس وہ لوگ غصے کے مستحق ہوئے، غضب پر غضب کے مستحق ہوئے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے ذلت والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا انزل اللہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، آمنو، ایمان لے آؤ، بما انزل اللہ، اس چیزوں پر جو اللہ نے، اس کتاب پر جو اللہ نے اتاری، قالوا نؤمن، تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، بما انزل علینا، جو اللہ نے ہمارے اوپر اتاری تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ نے اتاری تھی، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، ہیں کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کے ہم منکر ہو گئے، اس پھینک دیا اس کے علاوہ کو، جب اللہ پھینک دیا اس کو اپنے پیچھے سے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور تصدیق کرتی ہے ان کی جو ان کے پاس ہیں، یعنی قرآن پاک کا نام اللہ تعالیٰ نے کہا، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، اے پیغمبر، اے پیارے محبوب، آپ فرما دیجئے، تم کیوں اللہ کے نبیوں کو، پھر اگر تم ایمان والے، پھر تم نے کیوں قتل کیا اللہ کے نبیوں کو، من قبل ان کنتم مؤمنین، تم پہلے سے اگر تھے ایمان والے، اگر تمہارا ایمان تھا، وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، بلا شبہ تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا دیا، من بعدہ، اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم کتنے ظالم لوگ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے لیا پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کیا تمہارے اوپر پہاڑ کو، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو، پکڑ لو جو کچھ ہم نے تم کو دیا، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور سنو، دل کے کانوں سے، قَالُوا سَمِعْنَا، اور تم نے کہا ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور پھر ہم نے نافرمانی کر دی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور پلا دیا گیا ان کے دلوں میں، اور رچا بسا دی، یعنی وہ اشربو کا معنی پلانا ہے، اور رچا بسا دی ان کے دلوں میں، اجلا، بچھڑے کی محبت،
बिकुफ्रम उनकी कुफर के सबब। कुल बिसा मा यअमुरुकुम, आप फरमा दीजिए, ये खिताब अल्लाह ताला करते हैं पैगम्बर को, आप फरमा दीजिए बिसा मा यअमुरुकुम, के बुरी हैं जो तुमको, बुरा है वो काम जो तुमको हुक्म देता है, बुरी है वो चीज़ जो तुमको हुक्म देती है, ईमानुकुम, कि तुम्हारे ईमानों, तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारा ईमान, बुरा है तुम्हारा ईमान जो तुमको हुक्म देता है। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो। कुल इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरतु, कुल कह दीजिए, आप फरमा दीजिए, अगर इन कानत लकुमुद्दा, अगर आखरत वाला घर अल्लाह के नज़दीक तुम्हारे लिए, आखरत का, अगर तुम्हारे लिए आखरत का घर बेहतर है अल्लाह के नज़दीक, खालिसतन, खालिस है तुम्हारे लिए, मिन दूनिन नासी, दूसरों के लिए नहीं, जो दूसरों के लिए नहीं, फतमन्ना वुल मौता इन कुंतुम स्वादिकीन, फिर तुम तमन्ना कर लो, तुम आरज़ू करो, तमन्ना करो मौत की अगर तुम सच्चे हो। वलन यतमन्नहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, और वो हरगिज़ कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वलन यतमन्नहु, हरगिज़ तमन्ना नहीं करेंगे, मो अबदन, हर हमेशा, बिमा, क्यों, बिमा क़द्दमत, जो कुछ उनके हाथों ने आगे पहुँचाया होगा, बासबब इसके, वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। वाला ताजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हया, और ये वाक़ई बात है कि तुम उनको ज़िंदा रहने पर पाओगे, तुम पाओगे उनको हरीस, ज़िंदा रहने पर। व मिनल्लज़ीना अशरकू, उन लोगों से भी ज़्यादा जिन्होंने शिरक किया, यवद्दु अहदुहुम, और वो तो चाहते हैं हर एक उनमें का, लव युअम्मरू, ये के उम्र पाएँ, अल्फा सना, एक एक आदमी उनका 1000 साल, कई हज़ारों साल तक। व मा हुआ बिमुज़ाज़िही, और इनका हाल ये है कि बिमुज़ाज़िही, कि इससे ये बचा लिए जाए, मिनल अज़ाबी, अज़ाब से, ऐं जो अम्मरू, ये कि उनकी वो उम्रें, वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह देखने वाला है इनके कामों को जो वो करते हैं। अब ये तर्जमा है, अब इन आयतों की आप तशरीह सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इसकी जो, जब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और इसके पीछे मैंने उनके पीछे वक़फ़ैना मिन बादि बिरुsul, उनके पीछे मैंने रसूलों को पेदर पे भेजा, व आतैना ईसा बिन मरियम, और भेजा हमने ईसा बिन मरियम को भी बय्यनात, रोशन दलाइल देकर, कि ये क्या है कि आप संवर जाएं, यहूदियों तुम संवर जाओ, बनी इसराइल संवर जाओ। और हमने ताईद की रूहुल कुदस से मुराद जिब्राइल अमीन है, इनका जिब्राइल अमीन का लक़ब है रूहुल कुदस का। और आफ़कुल्लमा जब जाअकुम रसूल, और जब कभी कोई भी पैगंबर आया इनके पास कोई हुक्म लेकर, जो बिमाला तहवा, जो उनके हुक्मों को, नफ्सों को नापसंद आया, उनके जियों को नापसंद आया, तो उससे तकब्बर करके बैठ गए। फिर एक फरीक को झुटला दिया, फरीकन तक, एक फरीक को तो झुटला दिया,
اور پھر ایک فریق نے جھٹلا دیا اور ایک فریق نے پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ پیغمبروں کو جھٹلانا اور پیغمبروں کو قتل کرنا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب بھی کی اور بلکہ قتل کرنے پر بھی تل گئے اور ان کے احکاموں کو بھی جھٹلاتے تھے۔ اور پھر کہتے کیا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حجت ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر ایسے کیوں کرتے تھے؟ اگر تمہارا ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ایمان کا نام کہا، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تم ایسے کیوں کرتے تھے؟ اپنے پیغمبروں کو جھٹلاتے بھی تھے، اپنے پیغمبروں کو قتل بھی کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے تھے، کہتے تھے، ہمارے ناز اور نخرے سے کہتے تھے یہودی کہ ہمارے جو دل ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے بنائے ہیں، ہمارے تو دل بھی پردوں میں ہیں، غلافوں میں لپیٹے ہوئے ہیں۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ کہتے ہیں تمہیں ہمارے دل پردے میں ہیں، غلافوں میں لپیٹے ہیں، تو ان کے سبب، ان کے دلوں کے سبب اللہ لعنت کرتا ہے، ان کے کفروں کے سبب۔ بل لعنت اللہم، اور کہ اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب۔ اور تھوڑے ہیں ان میں سے جو ایمان لے آئے ہیں اے پیغمبر۔ اور جب آپ اے پیغمبر ان کو کہو، جب آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب میں لے آیا ہوں، جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک کتاب لے آیا ہوں، اور وہ کتاب مصدق لما معہم، اور وہ کتاب تصدیق بھی کرتی ہے اس کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، یعنی تورات کی بھی کرتی ہے، انجیل کی بھی کرتی ہے جو تمہارے پاس ہیں۔ اور پہلے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور پہلے کیا تھے، اس کتاب کے وسیلہ سے مدد طلب کرتے تھے علی الکافرین، کافروں پر۔ اور اس کتاب کے وسیلہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کتاب تو آخری پیغمبر پر اتارے گا، اس کی وسیلہ سے اور ہماری مدد فرما دے اور ہمیں فتح یابی کر دے کافروں پر۔ اور ایسے بھی تھے یہ فلما جاءہم، تو پھر جب آپ پہنچی ان کے پاس یہ کتاب کا وقت بھی آ گیا، پھر ان کے پاس پہنچ گئی یہ کتاب جس کو معرفو، جس کو وہ پہچانتے بھی ہیں اور اس کا انکار بھی کرتے ہیں، یہ چیز جان بوجھ کر ان کا انکار کرنا، تو پھر اللہ لعنت کرتا ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ، تو پھر اللہ کی لعنت ہے علی الکافرین، ان کافروں پر، کیونکہ یہ ان کو اللہ نے کو کافر ہی قرار دیا ہے۔ زہرا بئس ما شروا بہ انفسہم، پھر بری چیز ہے جس کو انہوں نے اپنی بیچ دیا ہے اپنی جانوں کے بدلے میں، تو کتنا ہی بری چیز ہے یہ کہ کفر کرتے ہیں اس چیز کا، یکفروا، کفر کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے اتارا ہے اپنے بندے پر، اور بغضاً ضد کرتے ہیں یہ کہ اللہ کے اتری ہوئی چیز پر حسد کرتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ من فضل ہی، اللہ کے فضل سے۔ اور اس موقع یہ ہے کہ حضرت یہ کہتے تھے کیوں اللہ نے یہ کتاب، انہوں نے اس آیت کے شان نزول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے یہ کتاب ایک عربی پر کیوں اتاری، ایک عربی کو پیغمبر کیوں بنایا؟ یہ تو ہم میں سے، عرب میں کے لوگ میں سے نہ ہوتا، یہ تو ہمارے پیغمبروں میں سے ہوتا، ہم میں سے یہ پیغمبر ہوتا تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ تو اب تو یہ پیغمبر عرب کے لوگوں میں سے ہو گیا تو ہم کیسے ایمان لائیں، ہم نہیں لاتے۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا، بئس ما شروا بہ انفسہم، کہ بری چیز ہے ان کے نفس جو حکم دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنے جانوں کو بری چیز کے بدلے میں بیچ دیا اور انکار کر دیا اس چیز کا، حسد کر دیا اس چیز کا جو اللہ نے اتاری ہے۔ وہ اللہ اتارتا ہے اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے،
تو عشق میں ضد اور عناد کیا ہی واسطہ، یہ کیوں ہی کرتے ہیں ضد، اور ضد پر کیوں ہی اڑے ہوئے ہیں؟ جب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے ہر احکامات کو یہ مانیں، اور پھر کیا ہوا؟ فباؤ بغضب، ان پر غصہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کے غصے پر غصے کے مستحق ہو گئے اللہ کے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یہ کافر ہیں اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے اور یہ ذلت ہی میں رہیں گے۔ میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں کہ مدینہ منورہ میں یہودی اس لیے آ کر آباد ہوئے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، کیونکہ توریت میں اور انجیل میں ان کا ذکر تھا، ہم ان کا اتباع کریں گے۔ یہ لوگ اپنوں کو موحد سمجھتے تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ ہم دین کے سماوی ہیں اور حامل ہیں دین کے۔ اوس اور خزرج کے قبیلے بھی یمن سے آ کر مدینہ منورہ میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، اور یہ یہودی جو تھے یہ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے تھے۔ تو یہ تو بت پرست تھے، جو اوس اور خزرج کے قبائل تھے، یہ بت پرست تھے۔ تو یہودیوں سے ان لوگوں کی جنگ رہتی تھی، اور یہودی ان سے کہا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی بعثت کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر تم سے جہاد کریں گے اور اس وقت تمہارا ناس کھو دیں گے، اور قوم عاد کی طرح تمہارا قتل عام کریں گے۔ بلکہ بعض روایت میں یہ ہے کہ یہودی یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اس نبی کی بعثت فرما، جلد ہی بعثت فرما، جس کے مبعوث ہونے کا ہماری کتاب میں ذکر ہے، تاکہ ہم اس کے ساتھ مل کر عرب کے مشرکوں کو قتل کریں۔ پہلے یہ لوگ ان آیاتوں میں یہ بتا دیا کہ پہلے یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے کہ واقعی جب نبی آخر الزمان آ گئے تو یہ ظاہرہ معجزات بھی دیکھے ان کے، یہ سب دیکھتے ہی آپ کی نبوت اور رسالت کے منکر ہو گئے، اور ان اوس اور خزرج کے بعض افراد نے توجہ بھی دلائی کہ تم تو کہا کرتے تھے اے یہودیو، تم اللہ سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا پیغمبر آئے گا، اب آ گیا ہے تو اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو۔ تو تم ہی تو کہا کرتے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، تم انہی کی صفات بھی بیان کرتے تھے اور ہم سے یوں کہتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اور ان کے ساتھ مل کر تمہیں مغلوب اور مقہور کر دیں گے، لہٰذا اب تم حق کو قبول کرو، نبی آخر الزمان پر ایمان لاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ یہ وہ نبی ہیں جس کی انتظار میں تھے، وہ تو ہم میں سے ہوگا، یہ تو اور ہے، وہ تو ہم میں سے ہوگا۔ اور اس کی وجہ سے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی صفات بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مصدقا لما معہم، یہ کتاب بھی اس کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہیں، جو تمہاری ساری سازشیں ہیں اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ بھی تمہاری سازشوں کی۔ اور جب ان سے کہا گیا اگر تم ایمان لاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ اس پر بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا، تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایمان والے ہیں اس کے جو اللہ نے ہم پر اتارا ہے، جو اللہ نے ہم پر اتاری ہیں کتاب۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور اس کو پیچھے پھینک دیا، قرآن کو پیچھے ہی پھینک دیا، قرآن کو پیچھے ہی اپنی پشت پیچھے۔ اور وہ قرآن کیا ہے؟ وہ حق ہے، اللہ واہ الحق، اللہ پاک نے کہا قرآن حق ہے، اور وہ تصدیق کرتا ہے
ہے ان کے پاس جو کتابیں ہیں اس کی۔ پھر کل فلیما تقتلون انبیاء فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اے میرے پیغمبر کہہ دے اگر تم ایمان والے تھے تو پھر تم نے پیغمبروں کو قتل کیوں کیا پہلے سے، اگر تمہارے پاس ایمان تھا۔ اور تحقیق جب آ گئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام تو ان کی روشن دلائل بھی تھے، تو پھر ان کے احکامات کو کیوں نہیں مانا؟ ان کے ہوتے ہوئے پھر تم بچڑے کی پوجا ثم اتخذتم العجل، بچڑے کی پوجا کیوں کی؟ بچڑے کو معبود کیوں بنا لیا؟ وانتم ظالمون، حالانکہ تم ظالم تھے، تم تھے بھی ظالم۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت انبیاء کرام کو قتل بھی کرتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے دہرائیں پھر کہ تم ایسے بھی تھے، ایسے بھی تھے، ایسے بھی تھے، یاد دلایا سب کچھ اللہ نے تم کو۔ ہاں اگر وَإِذَا أَخَذْنَا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسے تھے کہ جب میں نے تم سے وعدہ لیا میثاقکم پکا، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ، تو تم پر کو طور کو بلند کر دیا، پھر تم گئے ہیں آتنا، میں نے کہا کہ پکڑ لو ان چیزوں کو جو قوت کے ساتھ اور سنو قوت کے ساتھ، اور پھر بھی تم نے نہ مان گئے کہ ہم نے مانا اور ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، پھر اپنی جانوں کو قتل کیا۔ وَأُشْرِبُوا، اور اس بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں محبت بھری ہوئی ہے، فی قلوبہم، بھری ہوئی ہے اجلا بکفرہم، کہ تم نے پوجا کی تھی نا پہلے بچڑے کی، تو اس کی محبت کی سبب، اس کے کفر کے سبب تمہارے دلوں میں پلائی گئی ہے، تو اس لیے تم ہر چیز کا انکار کرتے ہو۔ کل بِئْسَمَا، پھر فرمایا اے میرے پیغمبر کہہ دو کتنی بری چیزیں ہیں، تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تمہارا ایمان کیا تم کو حکم دیتا ہے برائی کرنے کا کہ تم اگر تم مومن ہو، اس قدر تم مسلمان ہو، اپنے آپ کو ایسے ہی مسلمان سمجھتے ہو؟ کل، کیا آپ فرما دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تو ہمارا ہی آخرت کا گھر خالص ہے، ہمارے لیے جنت بنی ہے، ہمارے لیے ہم جنت میں ضرور جائیں گے، اگر تم یہ تمنا کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے گھر آخرت کا، تو تم کیا کرو خالص ہے تو تم لوگوں کی طرح تمنا کرو موت کی، اگر تم سچے ہو تو۔ اور پھر آگے آیات میں بتا دیا وَلَن يَتَمَنَّوْا، ہرگز اے میرے پیغمبر ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی، کیونکہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو پتہ ہے، اس کو اللہ خوب ہی جانتے ہیں، یہ ظالم ہیں۔ وَلَا تَجِدَ النَّاسَ، بلکہ یہ تو ایسے لوگ ہیں، یہ تو اپنی لوگوں میں سے اپنی عمروں کے حریص ہیں اور اپنی حیات کے حریص ہیں، ان کا ایک ایک آدمی تمنا کرتا ہے ہماری عمریں 1000 پائیں ہم، تو یہ جو لوگ ہیں بے مزاجی ایسی چیزوں پر عذاب کے مستحق ہیں، بنتے ہیں، اور عمر کے لیے بھی ایسی تمنا کرتے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اللہ نے کہا کہ یہ بے شک دیکھتا ہے اللہ جو کام یہ کرتے ہیں۔ اس سے یہودیوں کے دعویٰ اور آرزوؤں میں یہ بھی تھا کہ عالم آخرت کی خیر و خوبی اور جنت کا داخلہ، نعمتوں کا حصول، یہ سب کچھ ہمارے لیے ہی خاص ہے۔ انہوں نے کہا دوسرے کسی دین والے اور کسی بھی قوم اور نسل کے لیے کے لوگوں کو جنت میں نہیں جائیں گے، ہم ہی مستحق ہیں، تو اس لیے مبالغہ فرمایا۔ اور اس پر آیات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر یہ تمنا کر، حضرت ابن عباس سے منقول ہے، اگر یہ وہ لوگ موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے، اسی وقت اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو اسی وقت مر جاتے، دوزخ میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، مبالغہ کے لیے نکلتے۔
ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات جب اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن اور حسین اور حضرت اپنے اہل و عیال حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا کو باہر انگلی دونوں حضرت حسن اور حسین کی انگلیاں پکڑ کر باہر لے آئے اور کہا آؤ میں بھی موت کی تمنا کرتا ہوں، یہ آیات مبالغہ ہے، میں بھی کرتا ہوں اور تم بھی کرو، اگر تم سچے ہو تو اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہیں موت دے دے گا، اگر ہمارا دین سچا ہے اور میں سچا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں موت دے دے گا، آؤ۔ تو ان کو پتہ تھا ہم نے تو نافرمانیاں کی ہیں، ہم نے تو برے کام کیے ہیں، تو انہوں نے موت کی آرزو جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضرت امام حسن اور امام حسین کی انگلی تھام کر باہر نکلے اور یہودیوں کو بلایا کہ آ جاؤ، اگر تم سچے ہو تو تم آرزو کرو موت کی، اگر میں سچا ہوں تو میں کرتا ہوں، دیکھتے ہیں کس کے پاس اللہ تعالیٰ آتے ہیں، کس کو موت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ڈر کے مارے، موت کے ڈر کے مارے اندر ہی چھپ گئے، یہ باہر بھی نہیں نکلے۔ ان کو پتہ تھا کہ پیغمبر آخری زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچے ہیں، تو ان کی جن لڑکوں کو جن کو ہاتھوں میں لیا ہوا ہے تو انہی کی وجہ سے ہمارا تو ناس ہو جائے گا، یہ چھپ گئے۔ تو یہ مبالغہ کی آیت ہے، یہ چھپ کر بیٹھ گئے، اپنے گھروں میں چھپ گئے، پھر بھی انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، یہ ایسے ہی ضدی اور لعنتی ہیں، یہ مال کے حریص ہیں، اپنا یہ مال کچھ بھی نہیں ان کی آخرت کے بدلے میں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا نہیں کریں گے موت کی تمنا، دیکھ لو گے تم۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، یہ تو بلکہ ان کے دل تو آرزو کرتے ہیں کہ ہمیں اتنے سال، ہزار سال ہم عمریں پائیں، یہ تو ایسی ہی کرتے ہیں تمنا، اپنی عمروں کے حریص ہیں یہ۔ تو اس میں یہ بھی ہے، یہ تو ایسے حریص ہیں بلکہ تیری ہی موت کی وہ کرتے ہیں، جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ایسے شرارتی لوگ ہیں کہ آپ نے پیچھے میں سورت کے 10ویں رکوع میں آپ نے پڑھا کہ مشرک انہوں نے تو بلکہ یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اللہ کی انہوں نے خواہش کی سے کہ کاش 1000 سال ہم رہ پائیں، ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول کو بکری میں زہر ملا کر دے دیا، اسی کے بعد تو آپ نے زہر تناول فرما لیا گوشت، تو آپ کو یہی زہر کی وجہ سے آپ کی ایک کو رگ کٹ گئی، اور جس وقت آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو یہی زہر ہی سبب بنا